السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ انفال آیات 11 تا 14۔ اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ گزشتہ آیات میں مومنوں کے صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان کے لیے انعامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کا معرکہ چونکہ انفال کا موضوع ہے، اسی لیے انفال میں مزید بدر میں مومنوں کو عطا کیے گئے انعامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چلیں اس آیت کا حوالہ سمجھتے ہیں تاکہ مومنوں کے لیے جو بدر کے معرکے کے لیے انعامات تھے ان کا مطالعہ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ترجمہ: جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اس آیت میں کل 3 انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین کو 3 انعامات دیے گئے۔ پہلا انعام جو انہیں اس مارکے کے حوالے سے دیا گیا وہ انہیں نیند کی چادر اڑا دینے کا تھا، یعنی انہیں نیند کے آغوش میں سلا دیا گیا۔ کیوں اڑایا گیا؟ کیوں نیند کی چادر اڑائی گئی؟ کیوں انہیں نیند کے آغوش میں سلایا گیا؟ کیونکہ شیطان ان کو بدگمانی کا شکار کر رہا تھا، یعنی کہ مومن لوگوں کا اس سے پہلے بھی ذکر ہے کہ مومنین کافی خوفزدہ تھے اور وہ ذہنی طور پر اور جہادی طور پر تیار نہ تھے اس مارکے کے لیے، اور انہیں خوف ہوتا تھا کہ آیا سامنے مخالف صنف میں بہت بڑا لشکر ہے اور یہ جہاد میں کہیں ہم فتح ہونے کے بجائے ہار شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے وہ بہت سی بدگمانیوں کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا مومنین کو۔ تو اللہ پاک نے انہیں گہری نیند میں سلایا تاکہ ان کے وسوسے، ان کے بدگمانیاں ان کے ذہن سے اور دل سے نکل جائیں، کیونکہ عموماً عام انسان بھی اگر کچھ عرصے کے لیے، کچھ لمحے کے لیے سو جاتا ہے تو اسے گزشتہ لمحے کی جو بھی پریشانیاں یا جو بھی اس سے متعلق باتیں ہوتی ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے اس کے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پہلی نعمت کا ذکر کیا گیا یہاں پر۔ اس آیت میں جو دوسری نعمت کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے آسمان سے پانی برسانا، کہ تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے۔ اس کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بدر کا مقام طے کیا گیا تھا کہ اس مقام پر مسلمانوں کا قافلہ یا مسلمانوں کے مجاہد رہیں گے اور مخالف کے جو ہیں وہ دوسرے حصے بدر کے دوسرے حصے میں رہیں گے۔ تو کفار نے جو حصہ لیا تھا وہ پہاڑیوں کے قریب لیا تھا، یعنی بدر کے مقام پہ کچھ پہاڑیاں موجود تھیں، ان کے قریب لیا تھا تاکہ انہیں جہاد کرنے میں آسانی ہو، اور مسلمانوں کو جو حصہ ملا تھا وہ سمندر کے کنارے کا ملا تھا جس میں ریتیلی زمین تھی اور اس پہ کھڑا ہونا بھی بہت مشکل تھا، اس پر جمے رہنا بھی بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنے کے لیے آسمان سے بارش برسائی۔ آسمان سے بارش برسا کر تم کو نہلا کر پاک کر دیا۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آسمان سے بارش برسنے سے وہ زمین میں ریتیلی زمین پر جذب ہونے لگا اور ریتیلی زمین پر چلنا آسان ہو گیا، ان کے لیے، مجاہدین کے لیے جہاد کرنا، اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ مجاہدین کو وضو کے لیے پانی کافی درکار تھا اور پانی موجود نہیں تھا، اسی لیے انہیں بارش کے برسنے کی وجہ سے پانی بھی کافی مقدار میں حاصل ہو گیا، جس سے انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئے، شیطانی نجاست سے دور ہو گئے، یعنی شیطان کے وسوسوں سے دور ہو گئے۔ وضو کرنے سے ہم جانتے ہیں یہ بات کہ وضو کرنے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں، ہر لحاظ سے، روح سے بھی پاک ہو جاتے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس آیات کا دوسری نعمت جو تھی وہ پانی تھی، جس کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس آیت کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا جائے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔
اب میں پوری آیت نمبر 11 کا حوالہ اس طرح پیش کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے تمام مومنین کو 3 نعمتوں سے نوازا۔ سب سے پہلی نعمت یہ تھی کہ انہیں نیند کی چادر اڑائی، کیوں؟ تاکہ ان کے دلوں سے بدگمانیاں نکل جائیں اور وہ مضبوط ہو جائیں، وہ فریش ہو جائیں، وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسرا، آسمان سے پانی برسا کر انہیں صاف اور پاک بھی کر دیا، انہیں وضو کے لیے قابل بھی بنا دیا، ان کے لیے پانی بھی کافی مقدار میں ان کے پاس جو ہے جمع ہو گیا، اور اس پانی کے برسنے سے ان کے لیے زمین جس پر وہ چل رہے تھے، جو ریتیلی زمین تھی، وہ بہت اچھی ہو گئی۔ مخالف سمت کی جو زمین انہوں نے پہاڑوں کے قریب لی تھی وہ کیچڑ ہو گئی، جس کے باعث ان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، جس کی وجہ سے وہ مزید جو ہے وہاں پر کھڑے نہ رہ سکے، مزید اس مقام پر لڑنے کے قابل نہ رہ سکے۔ تو مخالف سمت میں یہ جو ہے ماجرا ہوا، اور ان کی جو زمین تھی جو انہیں اس لیے دی گئی تھی کہ یہ پریشان ہو جائے اور اس پر کھڑے نہ رہ سکیں، تو اللہ پاک نے اس زمین کو ایسا کر دیا کہ وہ اس پر قائم بھی رہ سکے، کھڑے بھی رہ سکے اور جہاد بھی کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ ان نعمتوں کا جب نزول ہوا تو آٹومیٹیکلی مومن کے دل میں اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا، ان کے دلوں میں جو ایک مضطرب سی کیفیت تھی وہ مضبوط ہو گئے کہ اور مزید پاؤں جمے رہے، یعنی کہ اب ان کے ذہنی طور پہ بھی وہ اس جہاد کے لیے جم گئے، اور ان کے پیر بھی جو کہ اس زمین پر جم نہیں پا رہے تھے بارش کے سبب، اس زمین پر جم گئے۔ اب آیت نمبر 12 کا حوالہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی بھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ اب یہاں پر اللہ پاک بے حد جلال میں حکم دے رہا ہے فرشتوں کو، اور فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی فرشتوں کو اپنا بیک سپورٹ کہتا ہے کہ میری طرف سے حکم ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو۔ تسلی کیسے دو؟ ان میں شامل ہو کر، ان میں شامل ہو جاؤ، ان کی تعداد بڑھا دو تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اب میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم ثابت قدم رہو، مومنوں کو کوشش کرو کہ جب ان میں شامل ہو جاؤ کہ وہ ثابت قدم رہیں، اور میں بھی ابھی کافروں پہ رعب، ان کے دلوں میں رعب و حیبت پیدا کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے کی؟ میں نے آپ کو اس کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے جس زمین کا انتخاب کیا تھا کہ آیا ہم یہاں بہت بہترین طریقے سے جنگ لڑ سکیں گے، اس زمین کو کیچڑ کر دیا، اس پانی کی وجہ سے وہ زمین کیچڑ ہو گئی، اور کیچڑ کے باعث ان کے خود کے لشکر میں ایک ہنگامی سی کیفیت ہو گئی، اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے دوڑنے لگے، کیونکہ وہ مسلسل کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، وہ دھستے چلے جا رہے تھے۔ تو ایک عجیب سی کیفیت تو ان کے لشکر میں پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی بات کے لیے فرمایا کہ میں رعب و دبدبے اور ہیبت میں ڈال سکتا ہوں اور ڈال دیتا ہوں۔ اب تمہارا کام ہے، یعنی فرشتوں کو مزید حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے سر مار کے کاٹ دو، یعنی ان کے سر اڑا دو۔ اب تمہارا کام ہے کہ جنگ میں شامل ہو کر ان کے سر اڑا دو، سر کاٹ دو، اور ان کا پور مار کر توڑ دو، یعنی ان کے جسمانی حصوں کو توڑ پھوڑ کر دو، ٹکڑے کر دو۔ یعنی کہ یہ کھلا اللہ پاک نے ایک جلال کے انداز میں فرشتوں اور مومنین کو حکم دیا کہ اب جو ہے کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ رعایت نہیں برتنی، اور کافروں کو آپ نے بالکل جڑ سے ختم کر دینا ہے۔ اب آیت نمبر 13 اور 14 کا حوالہ جو 11 اور 12 سے بالکل تعلق رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے جو فرشتوں سے فرمایا، مومنین کو اجازت دی کہ ان کے سر کاٹ کر اڑا کر پھینک دیں، تو اللہ پاک نے
اپنے انبیاء کے ذریعے تمام جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں یا شرک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پہلے اطلاع دیتا ہے، ان کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور اگر وہ نہ آئیں تو ان کے لیے سخت عذاب تیار رکھا ہے۔ ابھی تو یہ عذاب جو آپ کو بتایا جا رہا ہے سورہ انفال میں، یہ دنیاوی عذاب ہے۔ تو اس دنیاوی عذاب کا یہ فرمایا گیا کہ فرشتوں سے کہا کہ ان کو کسی بھی قسم کی رعایت نہ دی جائے، ان کے سر اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں اور ان کے پور یعنی ان کے جسم کے حصے ان سے جدا کر دیے جائیں، یعنی ان کو سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی، اپنے رب کی، اپنے دین کی مخالفت کی ہے۔ دوسرا، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانتے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یہ اہل ایمان بھی جانتے ہیں، اور اہل ایمان کے توسط سے اور لوگوں کو بھی جاننا چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں اور دین کی راہ میں چلنے والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہاں دنیا میں مزہ چکھتے ہیں بلکہ آخرت میں ان کے لیے ایک بدترین دوزخ کا عذاب تیار ہے، جو ایک آگ جلا دینے والی ہے، ایک خطرناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر۔ اب ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہتر، من جس نے، تعلم القرآن سیکھا قرآن مجید، وعلمہ اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ با محاورہ ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اب اس میں جو اس ترجمے کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن کو سیکھنے اور اسے دوسروں کو سکھانے کی بات کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن کریم کو بہت اہمیت کا حامل کلام سمجھا اور اسی کو دوسروں تک پہنچانے کی ترغیب دلائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کلام الہی ہے۔ قرآن حکیم جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا موضوع انسان ہے۔ اس کتاب میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے متعلق معلومات فراہم نہیں کی گئی، بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سمجھایا گیا ہے، مثلا وہ دنیاوی ہو، اخروی ہو، معاشرتی ہو، سائنسی ہو، سیاسی ہو، ہر قسم کے پہلو کے متعلق رہنمائی قرآن میں دی گئی ہے۔ ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے مطابق نہ ڈھال لیں۔ ظاہر ہے اب ہم نے زندگی گزارنی ہے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں قرآن سے ملے گا، قرآن سکھائے گا ہمیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ چونکہ میں بتا چکی ہوں کہ قرآن میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کے متعلق معلومات نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس کی زندگی میں جتنے لمحات آتے ہیں، جتنی مشکلات آتی ہیں، اس سے تمام کی تمام کے متعلق معلومات موجود ہے۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، اسے پڑھیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہماری دنیاوی زندگی بھی قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائے گی اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جتنا علم ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں اسے ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور خود بھی عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہوں، اور دوسروں کی بھی عملی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں، دوسروں تک بھی اس کا پیغام سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس کلام کی اہمیت کے متعلق